الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، مشرکین مکہ وہ بھی اپنے مخصوص شرارتوں اور خباثتوں کی بدولت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الجھتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بھی وہی سلوک کیا جو فراعنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ فرعونیوں نے آپ کو قبول نہیں کی، آپ کی باتیں نہیں مانی۔ اسی طرح مشرکین مکہ اور ان لوگوں نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبری میں پہل نہیں کی۔ کافی عرصے لگے ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ایمان لانے تک، عرصے لگے، لڑائیاں ہوئی، خون بہے، ہزاروں طرح کے اللہ کی کھلا اور علانیہ قسم کی مدد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آتے دیکھ کر کے رفتہ رفتہ ان کے دل و دماغ میں تبدیلی آئی۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر آیا قرآن کریم میں، تو کہنے لگے ہاں بس ہمارے معبود اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جیسے ہیں، کیونکہ مسیحیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت کی مقرر فرمودہ حکم اور عقیدہ و اعمال کو توڑ دیا تھا۔ دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں تشریف لائے ہوئے اللہ کے آخری رسول، آپ کے بعد نبوت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی اور تمام بھی ہو گئے۔ تو فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ سامنے آیا تو خوش ہو گئی، ہاں مزے کرنے لگے، ہاں بات بن گئی۔ وہ بھائی آؤ ادھر شور مچاتے ہوئے ایک دوسرے کو یا مثلا مجمع کو سنو، بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے معبودان باطلہ کی مثال ایک جیسی ہے۔ فرمایا کہ بات ایسے نہیں ہے، انہوں نے تو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھ رہے کہ آلہتنا خیر ام ہو، یہ بتا دیجئے کہ مثال تو ایک جیسی ہے دونوں کی، اب بہتری کس میں ہے؟ ہمارے معبودان باطلہ بہتر ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام؟ ما ضربوه لك الا جدلا، عیسیٰ علیہ السلام کا مثال انہوں نے جب بیچ میں لایا، ان کا کوئی ایمان و یقین یا دلیل و حجت نہیں، بس باتیں لڑانا، گپیں ہانکنا اور یہ ثابت کرنا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، نعوذ باللہ، بس بل ہم قوم خصمون، کیونکہ یہ تو ہے بھی ویسے جھگڑالو قسم کے لوگ، چپک گئے تو چھوڑتے نہیں ہیں۔ ان کی صنادید نے تو بدر میں اپنے گردن کٹوائے کفر کے لیے، شرک کے لیے، تو بل ہم قوم خصمون۔ جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کا اصل معاملہ ہے،
ان هو الا عبد انعمنا علیہ، یہ تو ہمارا ایک بندہ ہے، ایک بندہ جس پر اللہ فرماتے ہیں انعام ہوا ہے، میری مہربانیاں اس پر برس چکی ہیں۔ اور دوسری حیثیت ان کی وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيل، اللہ رب العزت کی قدرت کی تفہیم اور قادر مطلق ہونے کی ایک حجت بھی تھا بنی اسرائیل کے لیے، کہ خالق جس طرح چاہے مخلوق پیدا کر دے، نہ باپ نہ ماں کچھ بھی نہیں، ڈیزائن کر دے، اس کی باڈی اور جسم بنا دے، پھر اس میں روح پھونک دے اور زندہ انسان پیدا فرما دے، اسی انسان سے کاٹ کر ایک اس کے لیے شریک حیات بنا دے۔ یہ مثالیں تو ہیں، ماں باپ کے بغیر حضرت آدم علیہ السلام، ماں کے بغیر بی بی حوا، اور باپ کے بغیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ خالق کی مرضی کہ اپنے مخلوق کو جیسا پیدا کرے، کوئی عمل دخل نہیں۔ یہ بھی، اور انسانوں ایک وارننگ بھی سنتے جاؤ، وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اگر ہم چاہتے ہیں تم لوگوں کے بجائے جو یہاں بیٹے کبھی کیا کرتے ہو، کبھی شرک، کبھی کفر، کبھی ظلم، کبھی عداوت، مخاصمت، انواع و اقسام کی نحوستوں کا مجموعہ لے کے انسان کو اللہ نے جامع الصفات بنا دیا ہے، اس میں خیر کا بھی، خیر کے تمام خواص موجود ہیں اور برائی کی بھی تمام خواص اور خاصیتیں موجود ہیں۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ برائی کے خواص دبا دو اور خیر کی خاصیتوں کو اجاگر کر دو، بڑھا دو، چڑھا دو، عامل رہو، پائبند رہو۔ اور تم لوگ کیا کرتے ہو کہ اچائی اور خوبیوں کو، عمدہ صفات کو دبا دیتے ہو اور اللہ کی نافرمانیوں کو پروان چڑھاتے ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر ہم چاہتے تو تمہارے بجائے فرشتہ لے کر زمین پر آباد کرتے اور تمہیں بالکل لاتے بھی نہیں، لیکن جو مقصد ہے تخلیق کا اور جو ہدف اللہ رب العزت نے بنا لیا ہے، اللہ اپنے مقصد پر، اپنے ارادے پر قادر مطلق ہے اور اس کی نظر سے کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے آپ لوگ جو کرتے ہو پھر برتے بھی ہو، اور اللہ رب العزت نے جزا و سزا کا جو معاملہ اور قانون بنا رکھا ہے، اس قانون کے مطابق کوئی اپنے واجبات کی ادائیگی کے بغیر نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کو تعلیم سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔